السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کی 3 آیات کا مختصر ترجمہ اور فضیلت بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے یا اس کے لیے خاص ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ جیسا ایک جگہ میں اس کو الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے، ایک اور جگہ میں فرماتا ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو جس بندے نے بھی یہ الحمدللہ کا ذکر کیا ہوگا تو اس کے اجر جب اس کے میزان میں ڈالا جائے گا تو اس کا نیکی والا طرف بھاری ہو جائے گا، زمین پہ بیٹھ جائے گا، اور دوسرا ہلکا ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ میں فرماتا ہے اللہ جل شانہ اس بندہ کو بہت پسند کرتا ہے جو ہر حال میں یعنی بیماری، تندرستی، غم، خوشی، کھانے پینے پہ ہر چیز پہ اللہ کا حمد کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ فرماتا ہے کہ شکر نعمتیں بڑھاتی ہے اور ناشکری نعمتیں کو کم کر دیتی ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا، رب جس کے معنی ہے ہر ایک چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا، رب لامحدود طاقت اور قدرت کا مالک، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ جیسا کہ فرماتا ہے کہ ایک بت پرست اگر بت کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے اور اپنا ضرورت، اپنا حاجت حل کرنے کے لیے اس سے دعا کر لے، خواہ وہ اللہ کو نہ پکارا ہو، اس کی بجائے بت کو پکارتے ہو، پھر بھی اللہ جل شانہ اس کی وہ مسئلہ حل کر لے گا، اس کی وہ ضرورت پورا کر لیتا ہے۔ اور رحیم وہ صرف مومنین کے لیے ہے، مرنے کے بعد آخرت کے دن، قیامت کے دن وہ صرف مومنین کے لیے رحیم ہوگا، یہ غیر مسلم اس دائرے سے باہر خارج ہوں گے۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ جیسا کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی چیز پہ اختیار رکھتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ اس دن کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا۔ اس دن اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، سب خاموش ہوں گے، پھر وہی جواب دے گا صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ ایک اور جگہ میں فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی۔ کوئی ہستی کا مطلب یعنی جو بھی بندہ ہے یا کوئی بادشاہ ہو، وزیر ہو، جرنیل ہو، کسی کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے لیے اس کا دکھ کم کر لے یا اس کی پریشانی کم کر لے، اس کی مدد کر لے، کوئی کسی کا اختیار نہیں رکھے گی، سب بندہ ہر ایک اپنا اپنا پریشانی میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن صرف اللہ کا اختیار چلے گا، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ دن جزا کا دن ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں اور آپ لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔